بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم، میں ہوں کیسر مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اندر کی خبر۔ آج ہم پاکستان میں موجودہ سیاسی صورتحال کے کچھ چند اہم پہلوؤں پر بات کریں گے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کے مابین مذاکرات ہو رہے ہیں اور مذاکرات کے 2 دور مکمل ہو چکے ہیں۔ پچھلے ہفتے یعنی کہ 2 تاریخ کو دوسرا دور ہوا تھا اور اس دور میں جو حکومت کی طرف سے کچھ چیزیں طے ہوئی تھیں اور کچھ پی ٹی آئی کی طرف سے حکومت نے پی ٹی آئی کی کمیٹی کی عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کروانی تھی اور ساتھ پی ٹی آئی کی طرف سے تحریری طور پر حکومت کو جو مطالبات ہیں وہ لکھ کر جو ہے وہ دینے تھے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ 1 ہفتہ ہو چکا ہے۔ مشترکہ اعلامیہ بھی جاری ہوا جس میں کہا گیا تھا کہ 1 ہفتے کے بعد دوبارہ بیٹھیں گے، لیکن وہ ٹائم ہو چکا ہے مکمل، لیکن ابھی تک اس میں کوئی پیش رفت ہمیں دکھائی نہیں دے رہی۔ اس پہ بات کریں گے اور اس کے علاوہ اس سے جڑے ہوئے دیگر جو اہم امور ہیں اس پر بات کریں گے۔ آج کے پروگرام میں 2 اہم شخصیات ہمیں جوائن کر رہی ہیں۔ سب سے پہلے میں ان کا تعارف آپ سے کرواتا چلوں۔ ہمارے پہلی مہمان ہیں نورین ابراہیم فاروق خان صاحبہ۔ آپ کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے، سابق رکن اسمبلی رہ چکی ہیں اور نہ صرف ایوان کے اندر بلکہ ایوان کے باہر بھی ایک بڑی مضبوط آواز رکھتی ہیں اور ان کی سیاسی بصیرت کی وجہ سے ان کی پارٹی کے اندر بھی اور باہر بھی بڑا ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ ہمارے دوسرے مہمان شخصیت ہیں عبداللہ گل صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، اب موجودہ سیاسی امور کے حوالے سے اور موجودہ رونما ہونے والی پولیٹیکل تبدیلیوں پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں، ان سے بھی جانیں گے آج کے ہی موضوعات کے حوالے سے۔ سب سے پہلے میں نورین گل صاحبہ، نورین ابراہیم صاحبہ آپ سے جاننا چاہوں گا کہ مذاکرات پوری قوم کی نظریں مذاکرات پر لگی ہوئی تھیں کہ ان کے کوئی مثبت نتائج شاید سامنے آئیں، لیکن ابھی تک ہمیں لگ رہا ہے کہ اس میں شاید کوئی ڈیڈ لاک ہے۔ پی ٹی آئی کی طرف سے جو تحریری مطالبات پیش کیے جانے تھے ابھی تک میرے خیال میں اس حوالے سے بھی کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی، یعنی کہ پی ٹی آئی اپنے طور پر ابھی تک اس کا ڈیسائیڈ نہیں کر سکی کہ انہوں نے تحریری طور پر سوالات جو ہیں یا ڈیمانڈز جو ہیں وہ جو حکومتی کمیٹی ہے اس کے سامنے رکھنی ہے۔ تو کیا آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ جو ڈیڈ لاک ہے یہ اس کی کیا ریزنز ہے؟ کیا پی ٹی آئی اس کی ذمہ دار ہے یا حکومت کی طرف سے اس کو جو ہے وہ لیت و لال سے کام لیا جا رہا ہے؟ کیا کہیں گی آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ کیس صاحب۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جی مذاکرات ایک میں سمجھتی ہوں کہ ایک سٹیپ فارورڈ ہے، جو اتنے عرصے سے جو پی ٹی آئی کے تحفظات تھے اور جو گورنمنٹ کے ساتھ جو ہماری بات چیت چل رہی تھی اس میں جو یہ ایک کمیٹی بنائی گئی اور بات چیت کا سلسلہ شروع ہوا، لیکن انفارچونیٹلی جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ 2 اس کے راؤنڈ چلے لیکن کوئی خاص اس میں سے رزلٹ نہیں نکل سکا۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ کیونکہ اب جتنے بھی ہمارے لیڈران اس وقت باہر ہیں اور جو ہمارے ایم این ایز ہیں جو کمیٹی کے ممبر بھی ہیں، ان کو اپنے لیڈر سے تو مشورہ کرنا ہے نا، جب تک کہ وہ عمران خان سے ملاقات نہیں ہونے دیں گے اور ان کے ساتھ بیٹھ کے، جیسا کہ انہوں نے کہا ہے اور علیمہ صاحبہ بھی بتاتی ہیں ہمیں کہ جب ہم وہاں جاتے ہیں، اور میں جب خود بھی میری بھی ملاقات ہوئی تھی خان صاحب سے، تو وہاں پر ایسا ماحول ہے کہ آپ کہ وہ تو یہ ہماری انگوٹھیاں، ہر چیز، ہمارے جوتے، ہر چیز کی وہ تفتیش ہوتی ہے، اور اس کے بعد وہاں پر بھی کیمرے لگے ہوئے ہیں، تو آپ کھل کے اپنی جو انہوں نے ان سے سوالات کرنے ہیں، جو بھی انہوں نے اپنا رائے عمل بنانا ہے، اس پہ بات چیت نہیں ہو سکتی۔ تو یہی وہ بنیادی وجوہات ہیں جس کی بنا پر یہ بات آگے نہیں چل رہی۔ جب تک حکومت اس کمیٹی کو عمران خان کے پاس جانے نہیں دے گی، میں نہیں سمجھتی کہ اس میں کوئی پیش رفت ہوگی۔ جی عبداللہ گل صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ جو مذاکرات کا دوسرا دور ہوا تو بڑی اس حوالے سے امیدیں تھیں کہ شاید یہ پازیٹیولی آگے سلسلہ چلے، لیکن دیکھتے ہیں کہ اگلے ہی 2 دن کے بعد عمران خان صاحب کی طرف سے ایک ٹویٹ آتا ہے جس میں وہ چیف آف آرمی سٹاف اور وزیر اعظم پر سخت تنقید کرتے ہیں۔
تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب اس طرح کا جو رد عمل سامنے آئے گا تو پھر اس میں مذاکرات کیسے آگے بڑھیں گے؟ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ پی ٹی آئی مذاکرات سے جو ہے وہ صرف نظر کرنا چاہتی ہے؟ یہ کیا مقصد ہو سکتا ہے آپ کی نظر میں عمران خان صاحب کا اس یہ ٹویٹ کرنے کا؟ کیسر صاحب السلام علیکم، بہت وعلیکم بہت السلام مہربانی، بہت سر۔ شکریہ۔ جی دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ میں وہ شاید پہلا شخص تھا جس نے یہ کہا تھا کہ یہ مذاکرات نہیں بلکہ مذاکرات ہیں، اور آپ لیجیے کہ اس کے بعد سے جو حال ہے وہ اسی طرف جا رہی ہے۔ جی پہلی بات یہ ہے کہ جب مذاکرات ہوتے ہیں کسی بھی جگہ اور کے درمیان میں، تو وہاں ہمیشہ جو ہے اپنی زبانوں کو لگام دی جاتی ہے، نہ کہ صحیح۔ روزانہ رات کو ٹی وی پہ بیٹھ کے دونوں طرف سے گولہ بارود کی جاتی ہے۔ اس سے تو پھر کبھی بھی کانفیڈنس بلڈنگ میئر جو ہوتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوتے۔ سب سے پہلے زبان بندی جو ہے وہ ایک شرط ہے۔ صحیح۔ دوسری بات اس کے اندر ہے کہ آپ اپنے جو کیے ہوئے ہیں، ظاہر ہے آپ یہ کہیں کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ بالکل دودھ سے دھلا ہوا ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ ذرا غلط ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ ظاہر ہے حکومت کے اندر بھی بہت سارے سکم موجود ہیں اور تحریک انصاف کے اندر بھی بہت سارے خلا ہیں، اور 9 مئی کے واقعات ہوئے ہیں، یا تو کہیے کہ نہیں ہوئے، ہم نے سب جھوٹ تھا اور وہ کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ تو کیا کور کمانڈر کا گھر جنا ہاؤس نہیں جلایا گیا؟ کیا ریڈیو پاکستان پشاور نظر آتش نہیں ہوا؟ کیا اس کے اوپر جو، اگر آپ ساری باتوں کو چھوڑ دیں، ریڈیو پاکستان کی جو بلڈنگ تھی وہ تو پشاور شہر کے اندر تھی نا، اور خیبر پختونخوا کے اندر حکومت کس کی تھی؟ تو پھر میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر کوئی انکوائری قائم ہونی چاہیے۔ جہاں جوڈیشل کمیشن کی باتیں ہوتی ہیں، کیا جوڈیشل کمیشن اس پہ نہیں ہونا چاہیے کہ پشاور کے اندر کیسے جو ہے وہ ریڈیو پاکستان کی بلڈنگ نظر آتش ہو گئی؟ تو یہ ساری وہ باتیں ہیں جن کے اوپر میرے خیال میں بات غور کرنا چاہیے۔ ویڈیوز موجود ہیں، آپ نے دکھائی تھی نا، یاد ہوگا آپ کے ٹیلی ویژن نے، آپ کے میڈیا نے دکھایا تھا، سارے جو جن لوگوں کے اطراف موجود ہیں، جس کے اندر باقاعدہ یاسمین راشد صاحبہ تو بڑی واضح نظر آ رہی ہیں، اسی طریقے سے آڈیوز موجود ہیں۔ 12 اس سے مبرر دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ ایک جرم سرزد ہوا، اب اس جرم کو پہلے تسلیم کیا جائے، اس جرم کی پاداش کے اندر لوگوں کو سزائیں بھی ملی، اور انہوں نے اپنا اعتراف جرم بھی کیا، ویڈیوز آڈیوز سب کچھ موجود ہیں، ثبوت شواہد موجود ہیں۔ اب اس کے بعد جو اگر آپ بات کریں کہ پھر آپ کو یاد ہے کہ اس سے پہلے بھی ایک ٹویٹ آیا تھا، اور اس ٹویٹ کے اندر بانی چیئرمین تحریک انصاف نے بڑا واضح بتایا تھا کہ انہوں نے کمپیریزن کیا تھا کہ جنرل سید عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ تو شاید یحییٰ خان سے بھی برے ہیں، مطلب تو استغفار، مطلب یحییٰ خان کو آپ دیکھیں کہ کیا وہ بد کردار آدمی تھا، یہ حافظ قرآن ہے۔ جی حافظ صاحب کے تو آج تک جو ان کا کردار ہے اس حوالے سے کم از کم کوئی بات کہیں پہ بھی نہیں آ سکی۔ دیکھیں نا، اگر حافظ صاحب کے متعلق اگر کوئی غلط بات آتی، کوئی ان کی کرپشن کی بات ہوتی، کچھ ہوتی، تو یہ تو آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا پہ دنیا جو ہے وہ جینا حرام کر دیتی، لیکن نہیں نکلا نا کچھ، تو اس کا مطلب صرف اب جھوٹ موٹ ان کو کبھی جو ہے وہ وسکی کے ساتھ، کبھی فلانے، میں تو یہ سوال پوچھتا ہوں۔ تو عبداللہ صاحب یہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا کہ جو پولیٹیکل فگرز ہوتے ہیں وہ سم ٹائم اس قسم کی پالیسی اختیار کرتے ہیں، اس قسم کے بیانات دیتے ہیں تاکہ انڈر پریشر کیا جائے دوسرے فریق کو، جیسے کہ ہم نے ماضی میں دیکھا کہ مریم نواز صاحبہ کی طرف سے بھی اس قسم کے بیانات آتے تھے، جب ان سے ہم سوال پوچھتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی۔ تو کیا عمران خان صاحب بھی اسی پالیسی پہ چل رہے ہیں کہ اس ایک سائڈ پہ مذاکرات بھی چلتے رہیں اور دوسری سائڈ پہ پریشر جو ہے وہ بھی بلڈ اپ رہے ان پہ؟ کیسر صاحب، یہ ایک بہت ہی سوچنے والی بات ہے۔ دیکھیں، میں یہاں کسی کا اسپوکس مین تو ہوں نہیں، میں تو اپنی پارٹی تحریک جوانان پاکستان کا سربراہ ہوں، رجسٹرڈ پولیٹیکل پارٹی ہے۔ میرا تو دیکھیں مقصد بڑا سیدھا سا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ اینٹ سے اینٹ بجانے کا جو ہے وہ کس نے بولا تھا، اور پھر اس کے بعد میمو گیٹ سکینڈل جس کے اندر کہا گیا تھا کہ پاکستان فوج کے اوپر حملہ کرو، اس کو مارو اور ہمیں $100 بلین دو اور ہم سے جو ہے وہ ہم سے نیوکلیئر لے جاؤ، یہ کس نے بولا تھا؟ اس کے بعد جو ہے وہ سٹنگ آرمی چیف اور DGISI کے خلاف نعرے گوجرانوالا کے جلسے میں اور فیصل آباد کے جلسے میں کس نے لگوائے تھے، وہ کس نے ڈاؤن لیگ کروائی تھی، اور پھر 9 مئی کس نے کیا، تو پھر میر صادق میر جعفر کا بیانیہ کون لے کے آیا؟ یہ سب ایک تھالی کے چٹے بٹے ہیں، ان سب کا جو ہدف ہے وہ افواج پاکستان ہے، اور اس کے اندر دوسری بات یہ ہے بڑا واضح، یہ صرف ٹائم دونوں پاس کر رہے ہیں۔ ایک جو حکومت ہے اس کو یہ خیال ہے
کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اس ٹائم پہ ڈونلڈ ٹرمپ کی اوتھ ٹیکنگ میں پاکستان مخالف بیانیہ جو ہے اس کو پروموٹ کیا جائے، جس طرح ماضی میں پی ٹی آئی کرتی رہی، بینرز لگا کے، دھرنے دے کے، ویڈیوز چلا کے، پاکستان کے خلاف جو ہے وہ باقاعدہ موبائل سکرینز کے اوپر لگا کے پوری دنیا کے اندر تماشا بنایا گیا، جنیوا کے اندر، یورپ میں، برطانیہ میں، امریکہ میں، کینیڈا میں. تو یہ بڑے دلخراش باتیں ہیں. دوسری جانب حکومت تو یہ چاہتی ہے، اب تحریک انصاف یہ چاہتی ہے کہ وہ یہ ٹائم کچھ بائیڈن انتظامیہ کا پاس کر لے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ اگر اس کے اندر کچھ مل جائے. ایک بات بڑی بات ہے کیسر صاحب، کسی کو 9 مئی کے اندر اور بالخصوص مرکزی ملزمان کو، چاہے وہ سر کے بل کھڑے ہو جائیں، معافی نہیں مل رہی. یہ میں آپ کو بھی بڑا واضح بتا رہا ہوں. جو یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ جناب یہ معافی مل جائے گی، فلانا ہو جائے گا، آپ ایک دفعہ ٹویٹ کرتے ہیں. ابھی تو سب سے بڑا ان کا امتحان تب آنے والا ہے جب تحریک انصاف سے وہ حکومت کہے گی کہ لاؤ وہ لسٹیں دو جو سینکڑوں ہزاروں لوگوں کی، جو 26 نومبر اور آپ نے باقی اس سورے دوران میں آپ نے جو بولا، جب آپ ان کی سرٹیفائیڈ لسٹیں پکڑانے کی کوشش کریں گے، نادرہ کے شناختی کارڈوں کی، مسنگ پرسنل کی، تو آپ کو پتا چلے گا ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا اور پھر یہ بیک آؤٹ کر جائیں گے. ابھی سے تحریک انصاف ایسی فضا پیدا کر رہی ہے جس سے اندر مذاکرات جو ہیں وہ کسی کنارے نہ آئیں، بلکہ محاذ آرائی کی فضا کو مزید فروغ دیا جائے، تاکہ ٹرمپ انتظامیہ کے آتے ہی جو ہے وہ معاملات اتنے سنگین ہو جائیں کہ پھر امریکی انٹرونشن جو ہے وہ ہو. جی ٹھیک ہے. یہ یعنی کہ آپ کا کہنا ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی کی جو نظریں ہیں وہ ٹرمپ انتظامیہ پہ بھی لگی ہوئی ہیں، اور جہاں تک مسنگ پرسنس کی بات ہے تو اس حوالے سے بھی ڈیٹا پرووائڈ نہیں کیا جا رہا. تو نورین ابراہیم صاحبہ، میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ ہر جگہ پہ پی ٹی آئی کی طرف سے یہ دعویٰ تو کیا جاتا ہے کہ اسلام آباد میں دھرنے کے دوران گولی چلی، اس میں بہت سے ہمارے لوگ جو ہیں وہ مارے گئے. تو جب حکومت ان کے نام مانگتی ہے تو پی ٹی آئی کیوں ان کے نام اور پورے ایڈریسز وہ نہیں گورنمنٹ کو پرووائڈ کرتی تاکہ ان کا پتہ چلایا جا سکے وہ کہاں پہ ہیں؟ اور کل جو ہے رانا ثناء اللہ صاحب کی بھی پریس کانفرنس ہوئی، انہوں نے بھی ایک بار پھر کہا ہے کہ پی ٹی آئی ہمیں ایسے لوگوں کے ڈیٹا اور ریکارڈز وغیرہ پرووائڈ کرے. اور میرے خیال میں جو ان آفیشیلی اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کی طرف سے بھی پارٹی کو کہا گیا ہے کہ وہ ایسے لوگوں کے نام اور پورا ریکارڈ پرووائڈ کرے گورنمنٹ کو. تو اس میں کیا امر مانے ہے؟ کیوں ان لوگوں کے نام اور ریکارڈ حکومت کو نہیں دیے جا رہے جو مسنگ پرسنز ہیں؟ دیکھیں، اول تو اتنی زیادہ تعداد میں لوگ آئے اور مسنگ پرسنز بہت زیادہ ہیں. فار سم ریزن ہمارے جتنے بھی کے پی کے لیڈران ہیں انہوں نے 12-13 اتنے لوگوں کے نام انہوں نے ابھی تک دیے ہیں. لیکن اس دن میں خود بھی موجود تھی جی، اور میں نے خود بھی اس کا حصہ تھی، اور میں نے دیکھا کہ کس طرح کا وہاں پر ایک میں سمجھتی ہوں ایک کیا ماحول تھا. اور اس وقت بہت ہی عجیب تھا، ایک پورے ایک شہر کے اندر، ہمارے کیپٹل کے اندر ایک عجیب میں نے اپنی آنکھوں نے وٹنس کیا. تو اس کے بعد جو بھی اب ہم نے لسٹیں دی ہیں اور ان کے اوپر میرا خیال ہے ان لوگوں کو ہم نے پرووائڈ بھی کی ہیں، لیکن اس پر کیا رد عمل آیا؟ کوئی رد عمل نہیں آیا. اور انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ کے لوگ، اور ان لوگوں کو اٹھا دیا گیا. ہم خود ہاسپٹلس میں گئے اور ہم نے پتہ کیا، لیکن ابھی تک کسی کا کوئی پتہ ہی نہیں لگ رہا کہ وہ کہاں. ہاں، ہمارے اسد کیسر صاحب گئے ہیں، علی امین گنڈاپور صاحب گئے ہیں، انہوں نے جا کے اپنے لوگوں کو کہا ہے کہ بلا وجہ کیوں آپ لوگ اس چیز کو بڑھائیں گے، تو ان کو کمپنسیٹ بھی کیا گیا ہے. تو پی ٹی آئی نے تو اپنی طرف سے نام بھی دیے ہیں، میرا خیال ہے انہوں نے ان کو لسٹیں بھی پرووائڈ کی ہیں. اب حکومت ان کے ساتھ کیا گیم کھیل رہی ہے اس کا ابھی تک ہمیں کوئی پتہ نہیں چل رہا. تو میڈم اگر پی ٹی آئی نے لسٹیں پرووائڈ کر دی ہیں حکومت کو تو اس کو منظر عام پر کیوں نہیں لایا جاتا؟ تو پی ٹی آئی کے لوگ خود سے ایک پریس کانفرنس کریں اور اس میں پوری میڈیا کے اندر وہ لسٹ جاری کر دیں کہ یہ ہم نے حکومت کو دی تھی، تو اس کو انہوں نے بھی پس پش ڈال دیا ہے، تو یہ میڈیا دیکھ لے کہ یہ ہمارے لوگ جو ہیں یہ مسنگ پرسنس ہیں، تاکہ پتہ چل سکے کہ کس قدر ظلم ہوا پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ. دیکھیں، یہ تو ایک بہت بڑا ظلم ہے، اور تاریخ اس بات کی گواہ رہے گی کہ اس ثانیہ کو کس طرح ہسٹری میں یاد رکھا جائے گا.
मतलब आज दिन तक किसी भी दुनिया में ऐसा नहीं हुआ कि जहाँ पर एक खामोशी के साथ हमारे तो हमेशा जितने भी धरने हुए और जितने भी प्रोटेस्ट हुए उसमें कभी वायलेंस था ही नहीं, और ये पहली दफा ऐसा एक सान्या सामने आया है। और मेरा ख्याल है कि इसकी पक्की बाकायदा इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। उन लोगों के नाम जिनको जिनको के शहीद किया गया है, उनके लिए कॉम्पेंसेशन हमारी केपीके की गवर्नमेंट ने तो की है, लेकिन कम से कम उनको खराज तहसीन या हम उनको उनके घरों में जा रहे हैं, उनको भेज रहे हैं, तो गवर्नमेंट को तो इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि ये किस तरह की एक इसकी इन्वेस्टिगेशन ही मैं समझती हूँ होनी चाहिए कि आखिर ये सब क्या हुआ और ये तमाम लोग कहाँ चले गए। इनकी ना लाशें मिल रही हैं, ना इनके बारे में कोई बता रहा है, तो ये तो एक बड़ा ही अजीब सा एक डेडलॉक सा मामला बनता जा रहा है। जी, तो अब्दुल्ला गुल साहब, ये मैडम कह रही हैं कि पीटीआई की तरफ से वो लिस्टें गवर्नमेंट के साथ शेयर की गई हैं, तो गवर्नमेंट उसको आगे नहीं लेके आ रही। तो आपके ख्याल में ये जो मिसिंग पर्सन का दावा है पीटीआई का, आप इसको किस हद तक सच मानते हैं? और मैडम का ये भी कहना है कि उनकी पार्टी वायलेंस नहीं करती, जितने भी माजी में उनके एहतजाज हो चुके हैं उन्होंने पुरअमन तरीके से अपना जमहूरी हक इस्तेमाल किया। आप उनकी राय से किस हद तक मुत्तफिक हैं सर? देखिए, ये मेरी बड़ी बहन है और मैं ज़ाहिर है इनकी बात को जो है वो मुनासिब नहीं है कि मैं वो बात करूं, लेकिन आपने मीडिया ने खुद देखा है वायलेंस किया है या नहीं किया, आप मेरे ख्याल में बेहतर जानते हैं। मैं इस पे कमेंट नहीं करना चाहता। पाकिस्तान पूरी दुनिया ने देखा है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जो भी हुआ वो मीडिया के सामने है, मेरे ख्याल में पब्लिक सब जानती है। दूसरी बात इसके अंदर जो है वो लिस्टों की बात है। देखिए, अगर लिस्टें फराहम कर दी गई हैं और फर्ज करें हम इसी बात को मान लेते हैं, तो फिर क्या हर्ज है कि वो तहरीक इंसाफ मीडिया से भी वो शेयर कर दे लिस्टें? क्योंकि देखिए ना, एक अगर जुर्म हुआ है, और मैं तो ये नहीं कह रहा कि जुर्म अगर हुआ है तो उसको छुपाया जाए, मैं तो कहता हूँ जो भी जुर्म जिसने किया है उसको सजा मिलनी चाहिए। 9 मई में अगर मैं भी मुलविस हूँ, मुझे भी सजा दी जाए। अभी वो लिस्टें अगर मौजूद है तो उनको छुपाने की क्या जरूरत है? देखिए, जिन लोगों का बताया गया, जिन लोगों की लिस्टें वो भी तो दी गई ना, आपके सामने आई ना। जो बुशरा साहिबा जो है वो एक जो उनके कारकुन की मौत के ऊपर गई और उसको 1 करोड़ रुपए शवाबी में जाके दिए, तो क्या वो सिर्फ एक कारकुन था? क्या बाकी कारकुनों को उनको नहीं मिलना चाहिए था कोई वजीफा? तो फिर ये भी तो बात है ना। तो अगर वो 1 का बताया जा सकता है, 2 का बताया जा सकता है, 4 का बताया जा सकता है, तो बाकी जो 10,000 लोग हैं उनके मुतलिक क्यों नहीं बताया जा सकता? इसमें मतलब कौन सी ऐसी पर्दादारी है? ये तो एक मेरे ख्याल में जायज सी बात है। जाहिर है जो लोग मिस हुए हैं उनके शनाख्ती कार्ड होंगे, उनके एड्रेसेस होंगे, और जो सैकड़ों की तादाद में तदफीनें हुई होंगी उनका रिकॉर्ड होगा। अब तो हर चीज आपको पता है रिकॉर्ड के साथ चलती है। और मीडिया जो है, अगर मैं आपसे वैसे कैसे पूछता हूँ, आपको सैकड़ों कारकुनों में से कितने लोगों के आपने जनाजे देखे हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। जी बिल्कुल, ये आप का पॉइंट बिल्कुल वैलिड है कि ज़ाहिर आजकल सोशल मीडिया का दौर है और मेरे ख्याल में कुछ छोटे से छोटा वाक़या भी लोगों की नज़रों से ओझल नहीं है। हर बंदे के पास मोबाइल है। अगर कहीं पे जनाजे हुए होंगे, ज़ाहिर उनके फैमिलीज़ होंगे, उनके कोई मेंबर्स होंगे, चलें फैमिली मेंबर्स किसी प्रेशर और दबाव में आ गए हों, लेकिन बाकी जो लोग उस जनाजे में शरीक हैं या उनके साथ ज़ाहिर ताज़ियत के लिए गए हैं, उनकी तरफ से भी कोई वीडियो या इस तरह की चीज़ नहीं आई। तो ये खैर ये जो है इस हवाले से पीटीआई का तो खैर स्टांस यही है। लेकिन इसमें मैडम नौरीन साहबा, हम देखते हैं कि जो 9 मई के लोग हैं, जो ही वो रहा हो के वापस आते हैं तो पीटीआई की तरफ से उनका भरपूर इस्तकबाल भी किया जाता है, उनके अज़ाज़ में तकरीबात भी रखी जाती हैं, उनको अवार्ड्स भी दिए जाते हैं। लेकिन दूसरी साइड पे पीटीआई का कुछ अर्सा पहले बयानिया ये था कि 9 मई में जितने भी लोग शरीक थे उनका पीटीआई से ताल्लुक़ नहीं है। तो क्या ये कॉन्ट्राडिक्ट नहीं है अपने ही उस बयान का, या वह जो पुराना बयानिया था उसी की नफ़ी नहीं होती? तो फिर अगर ये लोग 9 मई करने वाले पीटीआई के लोग नहीं थे तो फिर उनके इस्तकबाल क्यों हो रहे हैं, उनको वेलकम क्यों किया जा रहा है? क्या कहेंगी आप?
देखें जी, 9 मई को अगर आपने मुझे उठा लिया, किसी और को उठा लिया, तो क्या मैं पीटीआई नहीं हूँ? तो मैं ये क्या क्या सबूत है कि मैंने वहां पे जाके कोई इस तरह का कोई कार्रवाई की है? मैडम, वो जो रहा होने वाले हैं, सॉरी फॉर इंटरप्ट यू, जो रहा होने वाले हैं उनकी तरफ से जो तहरीरी तौर पर वहां पे माफीनामे लिखे गए हैं और उसमें उन्होंने इतराफ भी किया, वीडियो बयान भी हैं उनके, तो वो शवाहिद ठीक नहीं है क्या? वो जबरदस्ती उनसे लिखवाए गए हैं? बिल्कुल जी, ऐसा ही है, क्योंकि बहुत सारे हमारे कारकुन जिनको आप जेलों में रखा है, जो इमरान खान की 2 ही तो डिमांड्स थे। अभी तक उन्होंने जो सामने रखे थे, उन्होंने कहा था कि जुडिशियल कमीशन बनाया जाए और जितने हमारे लोग हैं, उनको जेलों से रिहाई दिलाई जाए। अब इसमें इनकी हमारी डिमांड ही यही है कि हमारे कारकुनों को छोड़ा जाए, क्योंकि उनको बेगुनाह पकड़ा गया है। उसके ऊपर उनके पास क्या सबूत है? कोई उनके पास सबूत नहीं है, और उनके ऊपर जब वो आते हैं, उनके ऊपर गवर्नमेंट का प्रेशर है कि वो बाहर आके अपने, जाहिर है जिस तरह के हालात में उनको रखा गया है, हम जब उनसे मिलते हैं तो जेल होती है, जब वहां से वो बाहर आते हैं तो उनको यही कहा जाता है कि अगर आपने दोबारा नहीं जाना तो आपने ये बयान देना है। तो इसके बाद फिर अपनी पार्टी भी उनको डिसोन कर दे तो फिर उन बेचारों के लिए क्या रह जाएगा? चाहिए। तो आपका कहने का मकसद ये है कि वो उनको ज़बरदस्ती पकड़ा था, उनका उस जुर्म में कोई उनका हिस्सा नहीं था। हालांकि हालांकि मैडम, ये जितने भी अभी रहा हुए हैं, उनके जो उनका एक्ट था, यानी कि जिस जुर्म की पादाश में उनको सज़ा मिली, उसकी वीडियोस भी मौजूद हैं। कोई कोर कमांडर के घर पर हमलावर हो रहा है, कोई जीएचक्यू पे है, कोई किसी एयर बेस पे हमलावर हो रहा है, तो उसकी वीडियोस भी सबूत के तौर पर मौजूद हैं। तो क्या उसको फिर, ये इतने सॉलिड एविडेंस है, इसको फिर कैसे डिनाई कर सकती है पीटीआई? देखिए, ये बात तो इमरान खान साहब ने कई बार कही है कि अगर उन वीडियोस में हमारी पार्टी के कोई भी वर्कर, अगर उनको लगता है कि उन वीडियोस में नुमाया तौर पर वो वहां पर कोई खराबी कर रहे हैं, कोई वायलेंस कर रहे हैं, तो उनको सजा दी जाए। इससे तो हम डिनाई नहीं करते, क्योंकि यही जस्टिस है। ना हमारे लीडर ने ऐसा कहा है, ना हमारी पार्टी का ऐसा कोई ऑर्डर था, और ना किसी ने ऐसा करने का हुक्म दिया था। अगर कोई कैरिड अवे हुआ और उन्होंने ये किया तो उनको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन उसको देखा तो जाए ना। ये तो एग्जम्पशंस पे बात हो रही है, यहाँ पर कोई एविडेंस किसी के लिए कोई है ही नहीं। ये तो एक एग्जम्पशन है कि जी एक मॉब आया और वो कोर कमांडर के घर में घुस गया और उन्होंने जाके बेसिस के ऊपर जाके हमला कर दिया। भाई वो कौन लोग थे जिन्होंने किया? मैं आपको ये बार बार बता रही हूँ कि मुझे 20 साल हो गए हैं पीटीआई में, हमने बड़े धरने दिए हैं, हमने बड़े प्रोटेस्ट किए हैं, हमारे आईएसएफ के नौजवान हमारे साथ होते हैं, खवातीन को प्रोटेक्शन मिलती है, लड़के सारे खड़े होते हैं, कोई किसी के साथ कोई बदतमीजी नहीं करता, तो फिर तोड़ फोड़ तो बहुत दूर की बात। तो ऐसी ना हमारी पार्टी की कोई ट्रेनिंग हुई हुई है, ना हमने कभी ऐसा कुछ किया है। अब इसके साथ कौन से अनासर मुलविस थे और क्या हुआ, उसको देखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जी बिल्कुल, उनको देखने की बहुत ज़रूरत है। अब्दुल्ला गुल साहब, जैसे कि पीटीआई की जो डिमांड है कि उनके जो असीरान हैं उनको रहा करें, तो कानून इस हवाले से बिल्कुल वाज़ेह है कि जिनके खिलाफ केसेस बन चुके हैं, जिनका ट्रायल हो चुका, सज़ाएँ सुना दी हैं मिलिट्री कोर्ट्स ने, तो उसका एक जो कानून में तरीक़ेकार मुरावजा है, उसी के तहत ही, यानी कि अदालतें ही उनको छोड़ सकती हैं। तो पीटीआई का ये जो मुतालबा है असीरान की रिहाई, ये कैसे मुमकिन है? क्या हुकूमत कोई एग्जेक्टिव आर्डर के ज़रिए इनको रहा कर सकती है? अगर नहीं तो फिर इस मुतालबे पे कैसे अमल हो सकता है? क्या कहेंगे आप? देखिए, माज़ी के अंदर कोई ऐसा प्रेसिडेंस तो मौजूद नहीं है, जी। जहाँ तक ताल्लुक है कि एक वक़ूआ तो हुआ है ना, जी। वक़ूआ हुआ है, इसका मतलब ये है कि सज़ा भी मिलेगी। सही। और दूसरी बात ये है कि अगर रेलवे का मुकदमा जब रेलवे के खिलाफ आता है, तो वो रेलवे की अदालत में चलता है। सही। सुई गैस का सुई गैस की अदालत में, बैंकिंग कोर्ट का बैंकिंग की अदालत के अंदर, और इस बैंकिंग का मामला बैंकिंग की अदालत में, और इसी तरीके से जो आपका वापडा का मुकदमा है, वो वापडा की अदालत में चलता है। तो जब फौजी तनसीबात बरहम
حملہ ہوا ہو تو پھر فوج کا معاملہ فوج کی عدالت میں چلے گا، اور یہ بالکل آئین پاکستان کی روح کے تحت ہو رہا ہے۔ 67 کا اور 52 کا جو آرڈیننس ہے وہ بڑا واضح ہے اس کے اندر۔ اور دوسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ جو اس ٹائم پہ صورتحال ہے اس کو بڑا غور کرنا پڑے گا، کیونکہ اگر آپ نے 9 مئی جیسے واقعات کے اوپر جو ہے وہ کمزوری دکھائی اور لوگوں کو سزا کیفر کردار تک نہیں پہنچایا تو اس کا تو سیدھا مطلب یہ ہے کہ آپ ہر روز 9 مئی کے لیے تیار رہیں۔ یہ بھی دیکھ لیجئے کہ کیا وجہ ہے کہ تحریک انصاف کے تمام لوگ جو ہیں جو ملک مخالفت میں بات آتی ہے، عادل راجہ ہے، حیدر مہدی جیسے غدار ہیں، تو ان لوگوں کو سپورٹ کرتی ہے، اور اس کے اندر سپورٹیو رول کے اندر جو کیوں نہیں کنڈیم کیوں نہیں کیا گیا؟ پہلے یہ بتائیں کہ کیوں نہیں جو اس معاملات کو کنڈیم کیا گیا؟ تحریک انصاف کے جو لوگ جو 9 مئی کے اندر ملوث تھے، جن کی باقاعدہ سوشل میڈیا کے اوپر چیزیں نظر آ رہی ہیں، اور جو باقاعدہ ان کے اپنے کارڈ تحریک انصاف کے کارڈ جو ہیں وہ ان کے سوشل میڈیا پہ پڑے ہوئے ہیں، کیا ان کے خلاف تحریک انصاف نے کوئی شو کاز نوٹس دیا؟ اور اگر نہیں دیا، اگر انہوں نے اس کو کنڈیم نہیں کیا تو پھر کیوں نہیں کیا؟ بات صاف ہے کہ آپ نے وہ جیسے بات کہی ہے کہ جی کیا وجہ ہے کہ ان لوگوں کے پیچھے جو ہے اگر ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، پھر اگر دیکھیں لائٹ مشین گن LMG لے کے اگر آپ بلو ایریا میں پرامن احتجاج کے لیے تشریف لا رہے ہیں، ویڈیو موجود ہے، میں نے ٹویٹر کے اوپر لگائی ہے، 7-8 لاکھ لوگوں نے اس کو دیکھا ہوا ہے، تو مجھے یہ بتائیے کہ وہ کون لوگ ہیں جو تحریک انصاف کی ٹوپیاں پہن کے LMG لگا کے منہ پہ باقاعدہ امریکن گیس ماسک پہن کے جس طریقے سے دوسری جنگ عظیم میں پہنا جاتے تھے کیمیکل سے وارفیئر سے بچنے کے لیے، وہ پہن کے آ رہے ہیں، تو یہ پورا من احتجاج ہے۔ اگر دیکھیں نا، احتجاج 2 قسم کے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ حکومت پاکستان آئین پاکستان کے تحت اجازت دیتی ہے کہ ہر خاص و عام کو جو ہے پرامن احتجاج کا حق حاصل ہے، لیکن اگر پرتشدد ہو تو وہی آئین پاکستان کہتا ہے کہ ان کو کچل ڈالو۔ جی بالکل، اس کے حوالے سے بھی بالکل احکامات بالکل واضح موجود ہیں، لیکن پی ٹی آئی عبداللہ گل صاحب میں جاننا چاہوں گا، پی ٹی آئی یہی جاننا چاہتی ہے، ان کا بھی مطالبہ یہی ہے حکومت سے کہ وہ تو ڈینائی کر رہے ہیں، حکومت ان پہ الزام لگا رہی ہے، تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس کا جو اصل حقائق ہیں وہ سامنے لائیں، اور وہ سامنے لا سکتا ہے جوڈیشل کمیشن، تو یہی ان کا مطالبہ ہے، تو پھر اس کو میرے خیال میں حکومت کو ایکسیپٹ کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی ضرور کرنا چاہیے، میرے خیال میں جوڈیشل کمیشن تو شاید بانی جائے گا، مجھے یہ ایسا محسوس ہوتا ہے، لیکن میرا ایک سوال بھی ہے نا، جو 64 لوگ چوک یتیم خانہ کے اندر جو ہے جن کو بھون دیا گیا تھا تحریک انصاف کے دور حکومت میں تحریک لبیک کے لوگوں کو، تو کیا اس پہ جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے؟ کیونکہ کیا وہ انسان تھے؟ کیا وہ پاکستانی تھے؟ کیا وہ تیسری بڑی جماعت تھے ووٹوں کے حساب سے؟ کیا انہوں نے اپنی ذات کے لیے کیا تھا احتجاج، یا یہ کہا تھا کہ فرانس کے سفیر کو ملک بدر اس لیے کیا جائے کیونکہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ کے اندر وہاں ناپاک خاکے بنائے گئے تھے؟ تو پھر اب آپ مجھے بتائیں جوڈیشل کمیشن تو اس پہ بھی ضرور بننا چاہیے۔ جی بالکل، یہ بڑا ویلڈ، جی بہت ویلڈ پوائنٹ ہے، اس کا جواب 64 لوگ انسان نہیں تھے کیا؟ مطلب وہ کیا تھے؟ ان کے متعلق کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ وہ جو آنسو گیس کی شیلنگ ہوئی، وہ جو لاٹھیاں چارج ہوئی، جو ان کے اوپر رینجر چڑھائے گئے، اور جو پھر اس کو کہا گیا کہ یہ تمام مقدمات فوجی عدالتوں میں چلنے چاہیے، عمران خان صاحب کی ویڈیو نہیں موجود؟ کیا انہوں نے بطور وزیر اعظم یہ بات نہیں کہی تھی؟ اگر کہی تھی تو پھر آپ مجھے یہ بتائیے نا کہ اس کے اوپر بھی پھر کچھ عمل ہونا چاہیے نا۔ پھر اگر وہ اصول جب امریکی مداخلت تھی، جب کہا گیا شائفر کا بیانیہ کہ جی امریکی مداخلت ہوئی، لیکن جب رچرڈ گرینیل نے جب بیان دیا تو اس ٹائم پہ کیوں نہیں آیا کہ ہم امریکی مداخلت جو ہے، میں تو امید کر رہا تھا کہ اڈیالہ سے یہ بیان آئے گا کہ امریکی مداخلت نامنظور ہے، ہم کوئی غلام ہیں، ہم ان کی ڈکٹیشن نہیں لیں گے، ہم ان کی جو مدد ہے اس کو تھوکتے ہیں۔ جب 368 ارکان کانگریس نے ان کے حق میں جو ہے وہ بیان دیا، انہوں نے غزہ پہ کبھی نہیں دیا، انہوں نے کبھی جو ہے کشمیر پہ نہیں دیا، انہوں نے کبھی فلسطین یا کوئی اور دیگر جگہ جو ہے ان کو یاد نہیں آئی، روہنگیا یاد نہیں آیا، افغانستان یاد نہیں آیا، لیکن انہوں نے عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے 368 ارکان کانگریس سے امریکہ نے بیان دے دیا 375 میں سے کہ جناب اس کو رہا کر دیا جائے۔ تو تب کیوں نہیں کہا گیا کہ ہم کوئی غلام ہیں، ہم ایسی ڈکٹیشن کو منہ پہ مارتے ہیں امریکہ کے؟ لیکن تب وہ حلال، پہلے وہ ناجائز مداخلت تھی، حرام مداخلت تھی، اب وہ حلال مداخلت ہو گئی۔
صحیح جی، بالکل بڑے ویلڈ پوائنٹس عبداللہ گل صاحب آپ نے اٹھائے ہیں. میڈم سے جانتے ہیں. میڈم یہ بتائیے کہ جیسے کہ عبداللہ گل صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن کی بات کی جاتی ہے یا لوگوں پہ تشدد کی بات کی جاتی ہے، تو یہ پھر ہر دور میں ہونے والا جو تشدد ہے اس کی مذمت کی جانی چاہیے، اس پہ جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے. ان نے حوالہ بھی دیا ہے کہ جو چوک یتیم خانہ میں ٹی ایل پی کے لوگوں پہ پی ٹی آئی کے دور میں ہوا تھا اور اس میں کافی اموات بھی ہوئیں، تو اس پہ بھی پھر کمیشن بنایا جائے. پھر جہاں تک غیر ملکی مداخلت کی بات کرتی ہے پی ٹی آئی ماضی میں کرتی رہی ہے، تو اب جو ہے وہی غیر ملکی پاکستان میں اگر عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ وہ پھر بالکل جائز ہے. تو یہ آپ کی اپنا جو سابقہ بیانیہ تھا یہ اسی کا کنٹراڈکٹ نہیں ہمیں نظر آتا کہ وہ جس کو حرف عام میں کہتے ہیں کہ میٹھا میٹھا اب کڑوا کڑوا تھو. تو پی ٹی آئی کو اس حوالے سے بھی اپنا کچھ نقطہ نظر واضح کرنا چاہیے کہ جو ماضی میں غلط تھا وہ اب بھی غلط ہے، اب کیسے وہ ٹھیک ہو سکتا ہے؟ کیا کہیں گی آپ؟ دیکھیے، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی اس وقت پاکستان کی ایک سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے. عمران خان صاحب کے دور میں انہوں نے ایسا کیا کیا تھا جس کی وجہ سے آج ان کو جیل میں ڈالا جا رہا ہے؟ کیا ان کو عمران خان نے کیا سی پیک کو بند کیا تھا؟ عمران خان نے افغانستان، جس کو آج کل آپ نے اپنا ایک نیا دشمن بنا لیا، اس کے ساتھ مذاکرات کیے. عمران خان نے اسلام فوبیا کو ڈیلیگیٹ کیا. عمران خان نے اپنی حکومت میں اول تو ایسا کچھ کیا ہی نہیں جس کی بنا پر آج عمران خان، جو کہ اتنا بڑا ورلڈ ریناؤنڈ لیڈر ہے، اگر امریکنز ان کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں تو وہ کوئی وجوہات ہیں جن کی وجہ پہ، کیونکہ انہوں نے ہیومن رائٹس کی بات کی ہے. اور عمران خان ایک ایسا لیڈر ان کو نظر آتا ہے اس خطے میں جس کے ساتھ کہ وہ اس ملک کے ساتھ، یا آپ دیکھیں وہ انڈیا جو ہے وہ اس پورے ہمارے اس ایشین اس خطے میں اس کے ساتھ امریکنز کے کیسے تعلقات ہیں. تو کیا اگر پاکستان کے ساتھ وہ کوئی ایسی چیز کسی ایک لیڈر کے ساتھ دیکھ رہے ہیں تو اس کو تو پروموٹ کرنا چاہیے؟ کیوں نہیں ہمارے باقی ابھی جو موجودہ گورنمنٹ ہے ان کے کس طرح کے آپ کے سامنے ہی ہیں، جس طرح کے یہ انہوں نے ہر جگہ جا رہے ہیں اور کبھی یہ یو اے ای اور کبھی کہاں پہنچتے ہیں، اور وہاں سے جو ہماری اکانومی کے جو حالات بن چکے ہیں اس کی بنا پر کیا ان کے کس طرح کے مطلب پیش رفت ہو رہی ہے. تو ہم اس میں نہیں سمجھتی کہ ہم نے میٹھا میٹھا اور کڑوا کڑوا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. دنیا کی پالیٹکس کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر یہ تو میں سمجھتی ہوں کہ بہت بڑی بات ہے کہ امریکنز کو عمران خان کے لیے اگر وہ کوئی بات کر رہے ہیں تو ہم تو پی ٹی آئی والے اس چیز کو بڑا دیکھ رہے ہیں کہ انشاءاللہ ایسا کوئی آگے چل کے بنے گا جس سے کہ عمران خان صاحب کو رہائی ہوگی. یعنی کہ آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پولیٹیکل سپیس آپ کی پارٹی کو جہاں پہ نظر آئے گی وہ آپ اس کو لیں گے، اور ماضی میں جو بیانات تھے وہ بھی اس دور کی ضرورت تھی. عبداللہ گل صاحب، میں جاننا چاہوں گا، میڈم نے کہا کہ عمران خان صاحب کا جرم کیا ہے؟ کیا انہوں نے سی پیک کو بند کیا تھا، یہ ان کا جرم تھا، یا انہوں نے افغانستان کے ساتھ کوئی اچھے تعلقات نہیں رکھے تھے؟ کیا ان کا جرم تھا؟ آپ کا جو خاص کر یہ جو افغانستان اور یہ طالبان والا جو معاملہ ہے اس پر بھی آپ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں، جو پاکستان کے ان کے ساتھ جو حالات اس وقت چل رہے ہیں، تو آپ کیا کہیں گے کہ جو اس وقت صاحب اور ہمارے دور میں وہ واحد ٹائم پیریڈ تھا جب کہ ایسے کوئی حملے نہیں ہوئے اور پرامن وہ دور رہا ہے عمران خان کا. اب آپ کے سامنے ہی ہے جو کچھ ہو رہا ہے. جی تو عبداللہ گل صاحب، میں آپ کی طرف ہی آنا چاہوں گا. تو میڈم کا بھی یہ کہنا ہے کہ ان کے دور میں تو طالبان کی طرف سے کوئی اٹیکس نہیں ہوئے، لیکن دوسری طرف اگر حکومت کا نقطہ نظر جانتے ہیں تو ان کا کہنا یہ ہے کہ طالبان جو دوبارہ پاکستان میں مستحکم ہوئے ہیں تو یہ پی ٹی آئی کے دور کی جو پالیسیز تھیں اسی کی وجہ سے ہیں. آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ آپ اس حوالے سے بہت گہری نظر رکھتے ہیں، بڑا وسیع مطالعہ ہے آپ کا، اور اس حوالے سے بڑی اہم انفارمیشن بھی ہوتی ہے آپ کے پاس. آپ کی نظر میں اس میں کس حد تک صداقت ہے کہ کیا اس وقت جو طالبان دوبارہ پاکستان میں آئے ہیں اس میں پی ٹی آئی کا کوئی رول بنتا ہے یا کہ نہیں بنتا؟
دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ جہاں تک افغانستان کے حوالے سے اگر بات کر لی جائے تو افغانستان کے اندر جب طالبان کی حکومت آئی تو اس کے بعد 2 اجلاس بلائے گئے. OIC کا ایک ہنگامی اجلاس تھا اور ایک ان کے فورن منسٹرز کا اجلاس تھا. دونوں کا مقصد افغانستان کو قبول کرنا تھا. عمران خان صاحب کا دور حکومت تھا. کیا قبول کر لیا؟ ٹھیک ہے. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کس کے دباؤ پہ قبول نہیں کیا. اب آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو. دوسری بات آ جائیں، پہلا پاکستان کا تاریخ میں پہلا پاسپورٹ جاری ہوا 20 جنوری 2019 کو، اور اس کے اندر باقاعدہ جو ہے وہ اسرائیل جانے کا جو اجازت ہے وہ دے دی گئی خالد فشل کے نام کے آدمی کو، اور اس نے جا کے تصویریں اتار کے دکھائیں. وہ کس کا دور حکومت تھا؟ 18 نومبر کو ایک جہاز آتا ہے عمان سے اسرائیلی باشندوں کو، اہم ترین شخصیات کو لے کے اسلام آباد میں. امیگریشن کی ویب سائٹ پہ باقاعدہ اسرائیلی باشندے شو ہو رہے ہیں، میرے پاس وہ موجود بھی ہے ابھی بھی. اور اس کے اوپر جو ہے وہ اس وقت کی حکومت کے ترجمان نے ڈینائی کر دیا. BBC نے یہ رپورٹ دی تھی. BBC نے پھر یہ کہا کہ جناب اگر ہم یہ غلط کہہ رہے ہیں، اگر حکومت کہتی ہے کہ ہم نے یہ غلط رپورٹ دی ہے تو آئیں ہمیں عدالت میں لے کے جائیں. کیا لے گئے عدالت کے اندر؟ تو پھر کس کے زمانے میں یہ ہوا؟ پھر کس کے زمانے میں جو ہے کچھ صحافی جو تھے وہ یہ شروع تھے کہ جناب اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے. پھر آپ آ جائیں، یہ مارچ 31 2019 کو پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی کتابیں، انگریزی کی 7ویں جماعت کی کلاس، جس کے اندر یہ پڑھایا گیا اور یہ امریکن فنڈنگ کے ساتھ اس کے کتاب پہ لکھا ہوا ہے کہ امریکن فنڈ کے ساتھ یہ کتاب چھاپی گئی. انڈیا سدرن اینڈ ویسٹرن کشمیر یہ اس میں لکھا ہوا ہے. اچھا، پھر 2019 کو 27 جولائی امریکہ کی یاترا پہ عمران خان صاحب نے کہا کہ جناب میں نے ورلڈ کپ جیت لیا. 5 اگست 2019 کو کشمیر جو ہے وہ انڈیا نے جو ہے اپنے اندر ضم کر لیا، اور انہوں نے کہا کہ جی میں کشمیر کا مقدمہ لڑوں گا. اور 27 ستمبر 2019 کو یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کی تقریر کے اندر کہا کہ میں ان کا سفیر بنوں گا. 3 جمعے 1 منٹ احتجاج کیا گیا، خاموشی اختیار کی گئی، اور اس کے بعد ایک گھڑی لگا دی گئی سرینا چوک کے اندر، اور اس کے بعد کشمیر کو جو ہے فراموش کر دیا گیا. عبدالرزاق داؤد جنہوں نے سی پیک کو آتے ہی جو ہے وہ خاموش کروا دیا. وہ ایلیگیشنز بھی لگائے تھے کہ اس میں کوئی امبیزلمنٹس ہوئی ہیں اور ہم اس کو ریویو کریں گے. جی بالکل. ہاں، اس کا اظہار کسی اور نے نہیں بلکہ خود شی جن پنگ کا بیان موجود ہے، پریزیڈنٹ شی جن پنگ کا، کہ ہمیں پاکستان کی طرف سے جو ہے سی پیک کے اندر بہت مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. کون دیکھیں نا، اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ وہ تاریخ ہے جس کو میں ڈینائی نہیں کر سکتا. پھر اس کے بعد نور ولی محسود جس کے پاس ٹوٹل 600 بندے تھے، ان کے ساتھ جب مذاکرات شروع ہوئے، جنرل فیض صاحب کے وہاں کور کمانڈر تھے اور عمران خان صاحب کا دور حکومت تھا، KP میں ان کی حکومت تھی، تو انہوں نے جو ہے وہ 600 گروپوں کو جب انہوں نے بات چیت کرنا شروع کی تو وہ ایک ہفتے کے اندر 6800 لوگ ہو گئے، کیونکہ چھوٹے چھوٹے جو گروپ جو 20 25 50 لوگوں کے تھے وہ بھی نور ولی کے ساتھ جا کے کھڑے ہو گئے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ جناب یہ تو جو ہے یہ تو مین آدمی ہے، حکومت کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں افغانستان کے حوالے سے اگر آپ یہ کہیں کہ ڈرون نہیں ہوئے یا کچھ نہیں ہوئے، بھائی امریکہ واپسی کا سفر کر رہا تھا، امریکہ جو ہے وہ واپس جانے کا سفر کر رہا تھا. ابھی آپ مجھے بتائیں PTI کی جانب سے روزانہ جو ہے جلسے جلوس ریلیاں نکلتی ہیں، کتنی دفعہ جو ہے وہ فلسطین کے لیے نکلی ہیں؟ آپ مجھے سمجھائیے تاکہ میں جاننا چاہتا ہوں خیبر پختونخوا میں کتنی دفعہ فلسطینی سفیر کو بلا کے عزت دی گئی ہے اور اس کو بتایا گیا ہے کہ آؤ جی ہم آپ کے ساتھ قومی سطح کے اوپر، نیشنل سطح کے اوپر ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. عمران خان صاحب کے کتنے بیان آئے ہیں کہ جناب غزہ کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ ظلم اور زیادتی ہے، اور اینٹنی بلنکن کو جو ہے کتنی دفعہ تنبیہ کی گئی ہے. زیک گولڈ سمتھ جو کہ عمران خان صاحب کا سابقہ سالہ ہے، وہ کہتا ہے کہ جناب ہمارے وہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ کتنا بڑا جو ہے وہ یہودی اور کتنا بڑا جو ہے وہ سپورٹر ہے اسرائیل کا، اور وہ ریک گولڈ سمتھ جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اس کی جب کیمپین ہوتی ہے، الیکشن کی کیمپین ہوتی ہے،
اس کے اندر عمران خان صاحب جا کے اس کو سپورٹ کرتے ہیں، نہ کہ پاکستانی نژاد جیلم سے تعلق رکھنے والا صادق خان کو میئر کے لیے۔ صادق خان ایونچولی جیت جاتا ہے۔ یہ وہ ساری باتیں ہیں جن کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے، یہ وہ چیزیں ہیں جس کو ہم نے سامنے آنکھوں کے دیکھا ہے۔ پھر بلو ایریا کے اندر پورا بلو ایریا جلا دیا جاتا ہے، اسلام آباد کے اندر درختوں کو آگے لگائی جا رہی ہیں، تو ہم جو ہے کیا ہم نے نہیں دیکھا؟ یہ وہ ساری باتیں ہیں جن کو اگر آپ افغانستان کے حوالے سے بات کریں گے، ڈرونز کی بات کریں گے، آپ جو ہے وہ خودکش حملوں کی بات کریں گے، تو یہ وہ تمام باتیں ہیں جو کہ اس ٹائم پہ ایک وڈرال پالیسی تھی۔ آلریڈی وڈرال جو ہے وہ ہونا شروع ہو گیا تھا۔ پھر ایک اور بات جو کہ بڑی اہم ہے، 419 فلائٹوں کے ذریعے 21,000 لوگوں کو، امریکنوں کو لایا گیا، سپاہیوں کو، افسروں کو، جوانوں کو، وردیوں کے اندر۔ مجھے یہ بتائیں کیسر صاحب، آپ جانتے ہیں، مجھے صرف سمجھا دیں کہ آپ نے کسی ایک کے متعلق ابھی بھی امیگریشن میں جا کے چیک کر لیں، کسی ایک کو ویزا ایشو ہوا ہے؟ مجھے صرف سمجھا دیں 21,000 لوگوں کو ایک ہفتے کے اندر پاکستان نے ویزے جاری کر دیے، کون سا پروسیس مکمل ہوا؟ تو وہ کس حساب سے آئے، کیسے پاکستان میں داخل ہوئے؟ کیا پاکستان کے امیگریشن لاز اور پاکستان کی سالمیت کا یہ ایک بہت بڑا منہ کھولتا ثبوت نہیں ہے جس کے اندر جو ہے آپ بغیر ویزوں کو لوگوں کو پاکستان آنے دیتے ہیں؟ صحیح، یہ بڑی تلخ حقیقت ہے اور بڑے تلخ حقائق ہیں جس کا پردہ چاک کیا آپ نے، اور بہت سے جو ہمارے پاکستانی ہیں وہ نہیں بہت سی اس حوالے سے انفارمیشن کو جانتے۔ لیکن میڈم میں یہی جاننا چاہوں گا کہ انہوں نے، عبداللہ گل صاحب نے بہت سے ایسے نکات سے پردہ بھی اٹھایا ہے، اس کا کئی سوالات بھی انہوں نے اٹھائے ہیں، لیکن میں ماضی سے ہٹ کے صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اب چونکہ دوبارہ طالبان خیبر پختونخوا اور ملک کے دیگر حصوں میں تقریباً وہ ایک مؤثر کارروائیاں بھی کر رہے ہیں، تو جب حکومت پاکستان یا فوج پاکستان ان کے قلع کما کے لیے ایک آپریشن کرنا چاہتی ہے، وہاں پہ ان کا صفایا کرنا چاہتی ہے، تو پی ٹی آئی اب ماضی کی تلخیوں کو بھلا کر یا اپنے جو سیاسی جو اختلافات ہیں اس کو بھلا کر اس آپریشن کے لیے کیوں راضی نہیں ہوتے؟ اس حوالے سے ہم نے دیکھا کہ علی امین گنڈا پور جو ہے وہ جب اسلام آباد میں فیڈرل سطح پر جو میٹنگز ہوتی ہیں اس میں آتے ہیں اور بڑی یقین دہانی کراتے ہیں، لیکن جب وہ کے پی کے میں جاتے ہیں تو پھر مکر جاتے ہیں، اور اس حوالے سے عمران خان صاحب بھی ان کی حمایت کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور وہ ان کا بھی یہ نظریہ ہے کہ آپریشن ہم نہیں ہونے دیں گے، اس سے عام لوگوں کو نقصان ہوتا ہے۔ تو آپ جو ہے اگر چھوٹے موٹے اگر وہاں پہ کچھ قربانیاں دینی بھی پڑتی ہیں، لیکن اس کے بدلے میں اگر پورے ملک میں امن قائم ہو جائے تو اس پہ پی ٹی آئی کیوں راضی نہیں ہوتی؟ کیا اس کو کیوں سیاسی انداز میں جو ہے وہ ڈیل کیا جاتا ہے؟ جی میڈم کیا کہیں گی آپ؟ دیکھیں، پچھلے اگر آپ ہسٹری کھول کے دیکھ لیں، کب ایسے آپریشنز کے ساتھ امن آیا ہے؟ کبھی بھی نہیں آیا۔ اور یہ تو ایک فیکٹ ہے کہ افغانستان میں جتنا بھی ٹرمل رہا ہے، آپ پچھلے 100 سال کی ان کی ہسٹری دیکھ لیں اور ریسنٹ ہسٹری میں دیکھ لیں، رشینز آئے، امریکنز آئے، کس طرح کیا وہ آپریشنوں سے ان کو روکا گیا؟ کیا وہ رکے؟ صرف اور صرف ایک ہی چیز کام آئی کہ جب ان کے ساتھ آپ دوبارہ امریکنز کو بھیجیں نا، وہ ہاتھ باندھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے نہیں جانا، ہمیں اس قدر وہاں پہ نقصان ہوا ہے اور ہمیں مارا پیٹا گیا ہے اور ہم اب وہاں نہیں جائیں گے۔ وہ انہوں نے بیٹھ کے مذاکرات کیے۔ تو کس طرح آپ ایک ایسے اپنے ہمسائے ملک کے ساتھ اگر آپ آپریشنز کے تھرو جائیں گے تو یہ تو اس کا کبھی بھی حل نہیں ہے۔ اور میں بھی بات کی حامی ہوں کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات ہونے چاہیے، ان کو بیٹھ کے دیکھنا چاہیے۔ اور جو کچھ اس وقت قرم ایجنسی میں ہو رہا ہے، آپ دیکھیں کہ جب آپ ڈرون کے حملے کرتے ہیں تو مجھے نہیں معلوم کہ وہ کتنے دہشت گرد مرتے ہیں، لیکن اس میں جو ہمارے عام سویلینز مارے جاتے ہیں اور جو وہاں کے لوگوں کے اس وقت حالات ہیں، ان کو بھی تو مد نظر رکھیں، ان کو بھی تو دیکھیں کہ کیا ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ اور یہ تو بڑا ایک قسم کا اس وقت جو سیناریو بن رہا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ عبداللہ گل صاحب کی اس پہ نظر ہے کہ نہیں ہے، کہ I'm sure وہ ہوگی، وہ اتنے زبردست اینالسٹ ہیں کہ یہ جو اس وقت سیناریو بن رہا ہے یہ بہت ہی ایک ڈینجرس قسم کا بن رہا ہے۔ یہ کچھ اسی طرح کی 1970 کی طرف
کی کچھ اس وقت کچھ ہوا سی چل رہی ہے کہ افغانستان کو اور خیبر ہمارا KPK کو اور ان کو کوئی ایک طرف کیا جا رہا ہے, کوئی ڈیلیبریٹ ایکشن ہو رہا ہے, کچھ ایسی جیو پولیٹیکل چینجز آ رہی ہیں, تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی. لیکن آئی تھنک کہ اس کا حل بالکل بھی اس وقت آپریشن نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو ان کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا اور ان کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کرنے پڑ جائیں. جی بالکل, بہت شکریہ نورین ابراہیم فاروق خان صاحبہ, آپ نے اس حوالے سے ہمارے مختلف سوالات کے جواب دیے. خواتین و حضرات, آج کا پروگرام ہمارا ختم ہوا چاہتا ہے. آپ نے ہمارے معزز مہمانوں کی گفتگو سنی, نہایت مدلل اور جامع انداز میں انہوں نے موجودہ جو اس وقت سینیریو ہے اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کیا. میں اپنے دونوں معزز مہمانوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت سے ہمارے لیے ٹائم نکالا. ناظرین, اس کے ساتھ ہی پروگرام کا ٹائم ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان کیسر مرزا کو دیجیے اجازت, پھر دوبارہ آپ کی خدمت میں ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.